بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جوابات کا جو سلسلہ ہے اس میں پہلا سوال ہم لیتے ہیں ہمارے بورے والا سے، بہت محبت کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بہت اچھے عالم دین ہیں، علامہ مولانا محمد زاہد شفیع گجر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ۔ ان کے کسی دوست نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے پھر اس پر کنفرمیشن کے لیے مجھ فقیر کو بھی یہ حکم فرمایا کہ میں بھی اس کے بارے میں معروضات عرض کروں، تو عرض کے دیتا ہوں۔ سوال بڑا عجیب سا ہے، گھر گھر کی کہانی ہے۔ سوال ان کے دوست نے ان سے جو کیا وہ یہ ہے کہ وہ دوست ان کے کہتے ہیں، مولانا گجر حافظ اللہ کے دوست یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور بڑے عرصے سے جوائنٹ فیملی میں رہے اور اچھا کاروبار ہمارا رہا، اکٹھا کاروبار رہا سب بھائیوں کا، ہماری دکانیں وغیرہ ہیں اور اچھا بزنس ہے ہمارا، اکٹھا ہونے کی وجہ سے، متحد ہونے کی وجہ سے، اور ہمارے کچن بھی اکٹھے رہے اور اتفاق رہا، اور پھر آگے پھر ہماری آہستہ آہستہ اولادیں ہوئیں اور کچھ بھائیوں کے بچے زیادہ ہیں، کچھ کے کم ہیں، تو وہ جو پھر خواتین آئی ہیں ان کے گھر میں، ان کی بیگمات بھائیوں کی، تو ان بیگمات نے یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھانا شروع کیا کہ فلاں کے بچے زیادہ ہیں، اس کے 6 ہیں، ہمارے 2 ہیں، ہمارا 1 ہے، وہ زیادہ کھاتے ہیں، ہم کم کھاتے ہیں، کٹھے کپڑے لانا، کٹھے کھانا، سارے اخراجات وغیرہ کٹھے۔ تو اس وجہ سے وہ کچھ خواتین نے گھر میں یہ مسئلہ اٹھایا اور یہاں تک کہا کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے اصل میں کرتا دھرتا وہ ہیں، تو گھر کا سارا معاملہ وہی دیکھتے ہیں، گھر کا راشن لانا، سامان لانا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بعض بھابھیوں میں سے بعض نے یہ کہا کہ فلاں کے بچے زیادہ ہیں یا تمہارے بچے زیادہ ہیں اور ہمارے بچے کم ہیں اور تمہارے خرچے زیادہ ہیں، تم ہمارا حق کھاتے ہو، تو ہم کل قیامت دن آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ تو اس کے بارے میں وہ بڑے پریشان بیچارے کہ اب میں کیا کروں۔ تو گھر کا تو معاملہ وہ پہلے ہی سیپریٹ کر چکے ہیں، کچن الگ الگ کر چکے ہیں، تو کہتے ہیں اب کاروبار جو ہے اس کا کیا کریں، اگر ہم کاروبار الگ کرتے ہیں تو ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ بکھر جائیں گے اور کاروبار ہمارا تباہ ہونے کا بہت اندیشہ ہے، اور ادھر سے یہ دھمکی ہے کہ ہم آپ کو پکڑیں گے، تو اب کیا کریں۔ تو گزارش یہ ہے مولانا گجر صاحب اور ان بھائی کو بھی ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، اور بڑا عجیب سا عالمیہ ہے۔ ہماری بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، یعنی وہ رشتے جو عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہوں گے یقیناً ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے ہمارے معاشرے کا، بڑی دکھتی سی یہ کہانی ہے۔ ایک گھر میں 6 بھائی ہوں، 7 بھائی ہوں، 10 بھائی ہوں، وہ آپس میں لڑتے، آپس میں جھگڑتے، مار کٹائی کرتے ہوئے وہ اکٹھے رہیں گے۔ گھر کے اندر درمیان میں دیواریں نہیں آئیں گی، گھروں کے اندر دراڑیں نہیں آئیں گی، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم بکھرے بکھرے ہو جاؤ، الگ الگ چولہے کرو، یہ نہیں ہوگا، وہ اکٹھے لڑتے گھڑتے اکٹھے رہیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، باہر سے بیگمات آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے، یہ آہستہ 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 ان کی ایسی برکت ہے، اللہ اکبر۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اور ہم کسی کی پاکی نہیں کرتے، لیکن یہ حقیقت ہے معاشرے کا، یہ ایک المیہ۔ آپ سارے حضرات اپنی جگہ پہ اس کو چیک کر لیجئے گا اور آپ اس کے اوپر اچھی طریقے سے ریسرچ کر لیجئے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی گھر الگ الگ ہوئے نا، اس کے بیس میں پیچھے یہی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، گھروں میں آ جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ٹھکورتی رہتی ہیں، آہستہ آہستہ کریدتی رہتی ہیں، اور کرتے 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 بھائیوں کو آپس میں الگ کر دیتی ہیں، جدا کر دیتی ہیں، کئی تو اس حد تک لے جاتی ہیں کہ بھائی بھائی سے جاتے ہیں، حالانکہ وہی بھائی، اگر یہ باہر سے خواتین جو ہماری مائیں بہنیں درمیان میں آ گئی یہ نہ آتی تو وہی بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے، کچھ بھی ہوتا کٹھے رہتے۔ ایسا نہیں آتا کبھی بھی نوبت کہ وہ بالکل بھائی بھائی کو پوچھنا ہی چھوڑ دیں، مرنا جینا ہی ختم کر دیں، لیکن ان کی برکت سے یہ ہوتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سنیں اگر میری یہ درد بھری کہانی، تو میری ان سے یہ ہاتھ باندھ کے گزارش ہی ہے کہ آپ میری بہن
اس کے اوپر ذرا توجہ کیجیے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ آپ جب آتی ہیں گھر میں، پہلے وہ گھر اکٹھا ہوتا ہے، آپ آتی ہیں الگ کیوں ہوتی ہے، پھر الگ الگ کیوں ہوتے ہیں، سیپریشن کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اوپر آپ حضرات توجہ فرمائیے. اچھا تو ایک تو ایک بھائی ہوں تو بھائیوں میں سیپریشن ہو، یہ تو چلو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ہوتی ہے. ایک ماں باپ ہے، ان کا ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، انہوں نے ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا، پالا پوسا لکھایا پڑھایا کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ایک ہی بچہ ہوتا ہے. کئی ہماری ایسی کرما والی مائیں بہنیں بچیاں ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ سے بیٹے کو جدا کر دیتی، ماں باپ سے بھی جدا کر دیتی. آپ یعنی توجہ کیجیے اور غور کیجیے کہ ماں باپ سے بھی جدا کر دیتی. بھائیوں کا تو الگ نہ چلو، پر ایسا تو اللہ پاک رحمت کرے بھائی، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے میرے بھائی. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ جب ایک بات انڈرسٹوڈ ہے، ایک بات جب جانی پہچانی ہے کہ ایک گھر میں اکٹھا ہے، اکٹھا سب کما رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ اکٹھا ایک کچن ہے، ایک جگہ پہ کھانا پکے گا، وہ سب کھائیں گے، اکٹھے کپڑے آئیں گے، سب پہنیں گے، خوشی غمی پہ عید پہ پہنیں گے، ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے، طے شدہ بات ہوتی ہے. تو صاف ظاہر ہے اب جو 6 بچے ہیں، جس کے 6 بچے کھائیں گے ہی کھائیں گے، جس کے 2 بچے کے 2 کھائیں. بھائی آپ بھی 6 کر لیں، اس کے 6 بچے ہیں، آپ بھی 6 کر لیں. آپ کو کس نے کہا کہ 2 بچے رکھیں؟ تو خیر اب یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ 6. اچھا اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ 6 بچوں نے کھایا، ہمارے 2 بچے کھاتے ہیں. بھائی اگر اس کے 2 بھی ہوں، مثال ہے آپ کے بھی 2، اس کے بھی 2، دوسرے سب کے 2 ہوں، پھر بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تول کے ایک بچہ 2 روٹیاں کھاتا ہے، ایک 6 کھاتا ہے، 4 کھاتا ہے، 3 کھاتا ہے. پھر تو یہ روڑا پھر وہی کا وہی رہے گا. تو ہماری ان بہنوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، یہ بھائیوں کو جڑا رہنے دیں، کوشش کریں کہ مہربانی کریں، اس گھرانے پہ مہربانی کریں کہ بھائی آپس میں بھائی رہ جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی برکت سے بھائی آپس میں دشمن بن جائے. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس کے 6 بچے کھاتے ہیں، ہمارا 2 بچے ہیں، ہمارا 1 بچہ ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ 2 بچے بھی ہونا سب کے، تو پھر بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کو تول کے 1 کلو دیں، آدھا کلو کھانا دیں. یہ نہیں ہوتا. اس طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی جو ہوتی نا یہ باتیں یہ گنی نہیں جاتی، قربانی دینی پڑتی ہے. اور یاد رکھیں فقیر کا یہ تجربہ ہے کہ دنیا میں رشتے اگر کہیں قائم ہوتے ہیں نا، قائم رہتے ہیں، وہ قربانی دینے والے لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو لوگ قربانی دیتے ہیں ان کی وجہ سے، جو لوگ برداشت کرتے ہیں، اس نے مجھے گالی، میں نے بھی گالی دے دی، روڑا پہ گیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے تھپڑ مارا، ختم ہو گئے رشتے. تو رشتے تب قائم رہتے ہیں، ایک نے زیادتی کی، دوسرے نے برداشت کیا، رشتے تب قائم رہتے. قربانی دینے والوں کی وجہ سے رشتے قائم رہتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں، ہمارا تو حال دیکھیے یہ ہے کہ جی اس کے 6 بچے کھاتے ہیں، میرے 2 بچے کھاتے ہیں. وہ بزرگوں کی ایک حکایت ہے کہ ایک جگہ پر، ایک مکان پر کچھ اللہ والے 40 درویش اکٹھے ہوئے، اللہ والے اکٹھے ہوئے. ان کے پاس کھانا کم تھا، روٹیاں تھوڑی تھیں، بندے 40 تھے. تو طے یہ ہوا کہ ایسا ہے کہ یہاں پہ کھانا سب کے سامنے رکھ کے نا تو سب کھانا کھائیں گے اور روشنی بجھا دیں گے، کوئی زیادہ کھائے کوئی کم کھائے، تاکہ ہمارے اندر کسی کے بارے میں بات نہ آئے کہ اس نے زیادہ کھا لیا. یہ طے کرنے کے بعد اکٹھا رکھا کھانا سب کے سامنے اور کھانا شروع ہوا، اور لائٹ جو ہے روشنی وہ گل کر دی گئی، ختم کر دی گئی. جب ایک مخصوص وقت تک کھانا کھاتے رہے، سب کھاتے رہے، تو کھانا جب کھا چکے سب، ہاں جی سب نے کھا لیا جی کھا لیا، لائٹ لگاؤ. جب چراغ جلایا وہ کھانا ویسے طرح سے پڑا، کسی بندے نے نہیں کھایا. ان 40 بندوں میں سے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا. اس وجہ سے نہیں کھایا کہ یار میں بھوکا بھی رہ جاؤں تو خیر ہے، دوسرے کھا لیں. اور ہمارا یہاں بھی کیا حال ہے، اس نے 2 روٹیاں زیادہ کھا لی ہیں، اس کے بچے زیادہ ہیں، اس کے بچے زیادہ کھاتے ہیں. میری بہنوں، کتنی چھوٹی یہ سوچ ہے اور کتنی چھوٹی حرکت ہے. ہم اپنی بہنوں سے اپیل کریں گے کہ ہماری بہنیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ قربانی کا جذبہ پیدا کریں. اور دوسری بات یہ رہے گی کہ آپ وہ کاروبار جو ہے وہ سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بھائی شرعی حکم تو یہی ہے کہ
کاروبار سیپریٹ، اگر بھائی اپنا حصہ الگ الگ لینا چاہتے تو وہ لے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ الگ کرے تو آپ کو کرنا پڑے گا، شرعی تو تقسیم یہی ہے. لیکن یہ بھائیوں کو دیکھنا ہے، یعنی ہماری جو آپ کی جو بھابیاں گھر کی خواتین جو کر رہی ہیں وہ تو کر رہی ہیں، آپ بھی تو مرد ہیں نا، آپ بھی تو بھائی ہیں نا، آپ کو بھی تو دیکھنا نا. یہ تو اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ خواتین کی ان سازشوں کی وجہ سے یا جھگڑوں کی وجہ سے آپ بھائی آپس میں بھائی ختم ہو جائیں گے، بھائی چارہ ختم کر دیں گے. یہ اب آپ کو سوچنا ہے. اور ایسا ہی مشورہ میرا آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے، یقین ہے کہ اگر آپ کاروبار سیپریٹ کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا اور آپ سب بھائیوں کے کاروبار کولیپس کر جائیں گے، سب کے کاروبار ڈوب جائیں گے، آپ کو عقل کرنی میرے بھائی. آپ اپنی خواتین کو بالکل صاف دو ٹوک لفظوں میں کہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، بس دیٹس آل، اور اپنا کاروبار جاری رکھیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب ناگزیر ہے اور کاروبار کو بھی کوئی ایسا خاص نقصان نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، پھر اگر مطالبہ کرتے ہیں تو آپ الگ کر دیں کاروبار. یہ ہمارا مشورہ ہے. باقی شرعی حکم تو یہ ہے کہ اگر وہ مطالبہ کریں بھائی کہ بیٹھو تقسیم کرو تو تقسیم کرنا واجب ہے، آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا. آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھابیاں کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پکڑیں گے. تو میرے بھائی یہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑنے کا جو ہے نا معاملہ، اس میں ڈرنا چاہیے اللہ سے. اگر آپ پکڑیں گی، پہلی بات تو آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ کو یہ حق ملے گا کہ آپ قیامت میں پکڑیں؟ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ ہم پکڑیں گی؟ آپ کو پتا ہے قیامت کے معاملات کیا ہوگے، حالات کیا ہوگے، وہاں پر آپ کے پاس اتنی پاور ہوگی کہ آپ پکڑیں؟ پہلی بات تو اس کا آپ کے پاس کیا ہے مطلب ثبوت ہے کہ آپ قیامت کے دن اتنا حق. تو قیامت کے معاملات جو نا ان کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اس حد تک نہ جائیں کہ ہاں ماں پکڑے گی. دوسری بات آپ کے لیے بھائی کے لیے یہ ہے، اگر آپ اپنی جگہ پہ شور ہیں، اپنی جگہ پہ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے بھائیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، تو آپ یقین رکھیے وہ بے شک یہ کہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پکڑیں گے، آپ کا گریبان پکڑیں گے یا فلاں کریں گے، آپ بے فکر رہیے. اگر آپ اپنی جگہ مطمئن ہے نا، مالک یوم الدین اللہ ہے، کوئی اور نہیں، اللہ ہی مالک یوم الدین ہے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور آپ کے ہمارے بھائی کے لیے، آپ کے پورے خاندان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہم سب کو راہ ہدایت کی طرف توفیق دے اور ہمیں ہدایت پہ رکھے، اور آپ کے گھر میں بھائیوں میں اتفاق اتحاد قائم رہے. اور ہماری وہ بہنیں جو بھی ہیں اللہ ان کو بس نیکی کی ہدایت دے. ہماری ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کے دلوں کو نرم کرے اور وہ اس خاندان پر، آپ کے فیملی پر وہ رحم کھائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.